ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی جائز نہیں ہے۔ قرآن خوانی جو اجتماعی سطح پہ ہوتی ہے نا، پبلک آتی ہے، سب قرآن پڑھتے ہیں، یہ عمل بدعت ہے، ناجائز ہے، یہ عمل بدعت ہے، ناجائز ہے۔ رات کے دن 10 بجے ہم نے اپنے بچے کی قرآن خوانی، جس کو ختم شریف ہماری، تو جمعرات کو انشاءاللہ اس مسجد میں ہم اپنے بچے کے لیے قرآن خوانی اور دعا کا اہتمام کریں گے۔ تو دیکھا آپ لوگوں نے، یہی عمل اگر آپ اپنے گھر کے مرحومین کے لیے کرتے تو آپ اس کو تیجا کہہ دیتے، یہی کسی بزرگ کے لیے کرتے آپ اس کو نیاز کہہ دیتے، تو یہ عمل آپ کے بدعت ہو جاتے، ناجائز ہو جاتے۔ لیکن جب یہی کام خود کے گھر والوں کے لیے کیا جاتا ہے تو یہ ایصال ثواب ہو جاتا ہے اور جائز بھی ہو جاتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس دور پر فتن کے اندر ایسے بہت فتنے اور منافق دکھیں گے کہ جن کی زباں پہ کچھ دل میں کچھ اور ہوگا، لہٰذا آپ کو لازم ہے کہ اہل سنت کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا سے جڑے رہیں۔ اب بہت سارے لوگ کہیں گے کہ ایسا وقت نہیں تھا ایسی ویڈیو بنانے کا، آپ یہ ویڈیو کچھ دن کے بعد بھی بنا سکتے تھے، تو میں ان کو ایک لائن میں جواب دینا چاہوں گا کہ میلاد کرنا حرام ہے، میلاد کرنا بدعت ہے، یہ ساری خرافاتیں ہیں۔ یہ ویڈیو ربیع الاول کے جانے کے بعد بھی بنائی جا سکتی تھی، یہ ویڈیو بھی ربیع الاول میں کیوں آتی ہیں؟ لہٰذا میرا یہ پیغام صرف سنی مسلمانوں کے لیے ہے تاکہ ان کے ایمان عقیدے میں مضبوطی پیدا ہو اور وہ لوگ جان سکے کہ آپ جس اہل سنت پہ ہو وہ بالکل حق ہے۔ ایصال ثواب، نیاز فاتحہ، تمام اعمال جو اہل سنت میں وہ بالکل حق ہے، اس کی گواہی باطل کے گھر سے بھی آ رہی ہے، تو آپ ایسے باطلوں سے ساودھان رہیں۔ اسی لیے ایمان عقیدے کی حفاظت ہر وقت ہر دور میں کرنی چاہیے، وقت حالات جیسے بھی ہوں، ایمان عقیدے کی حفاظت اور دین حق کی تبلیغ ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔